یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے ہو، اے جو لوگ ایمان لائے ہو، اتقو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغو اور تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، الوسیلہ وسیلہ قرب، وجاہدو اور جہاد کرو، فی سبیلہ اس کے راستے میں، فی میں سبیل ہی اس کا راستہ، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پاؤ، تم بھلائی حاصل کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ تیسر القرآن میں وسیلہ کی تعریف اور اس کی تلاش، جو بھی ذریعہ یا سبب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں، اور وسیلہ کی دو ہی جائز صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا جائے، اور اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر کے زمانہ میں جب قحط پڑتا تو سیدنا عباس کے وسیلے سے دعا کرتے اور کہتے، یا اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لایا کرتے تو پانی برساتا تھا، اب اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں، ہم پر بارش برسا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر بارش ہو جاتی۔ حوالہ بخاری، کتاب الاستسقاء۔ اور دوسری صورت اپنے ہی نیک اعمال کو وسیلہ بنانا ہے، اور اس کی دلیل وہ طویل حدیث ہے جو بخاری میں بھی متعدد مقامات پر مذکور ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص ایک دفعہ سفر میں جاتے ہوئے طوفان باد و باراں میں گر گئے، تو ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اتفاق سے ایک بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑھکتا آیا جس نے غار کا منہ بند کر دیا، اور اب وہ تینوں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت صرف اللہ سے دعا ہی کام آ سکتی ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی ایسے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے جو اس نے خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہو۔ چنانچہ پہلے شخص نے اپنے عمل کا واسطہ دے کر دعا کی تو تیسرا حصہ پتھر غار کے منہ سے سرک گیا، پھر دوسرے نے دعا کی تو پتھر مزید تیسرا حصہ سرک گیا، پھر تیسرے نے اپنے عمل کے وسیلہ سے دعا کی تو سارا پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ حوالہ بخاری، کتاب البیوع۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد۔ نیز وسیلہ جنت میں عرش رحمان کے نزدیک ایک مقام کا نام بھی ہے۔ اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ نیز آپ نے فرمایا، جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ دعا، اذان کے بعد کی دعا: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وارزقنا شفاعتہم یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا
وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔